السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب علی، آپ سے گزارش کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔ جناب علی، بہت سی خبریں ہیں لیکن آج کچھ خبروں پہ میں بات چیت کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ جی ملک میں جو ہے نئے صوبے بننے جا رہے ہیں یا بننے لگے ہیں، جس پر پیپلز پارٹی بالخصوص سندھ کے جو قوم پرست لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہمیں صوبے نہیں چاہیے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اور بالخصوص سندھ کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے معاملات چلتے رہیں، ان کی دکان چمکتی رہے، جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح تک نہ جائیں اور اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ پستے رہیں۔ پہلے سندھ گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں پہ بھی انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرائے وہاں پر انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ جی جو وزیر بلدیات ہے اس کے تحت سب کچھ دے دیا گیا ہے، یعنی شہروں سے تمام جو فیسلٹیز تھی وہ چھین کر سندھ گورنمنٹ کو دے دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر راج کریں۔ کل میں ایک دیکھ رہا تھا کہ کراچی واٹر بورڈ کی ایک وین، بڑی سی ٹینکر کہہ لیں جس میں پانی کا ٹینک یا جو بھی تھا، وہ جو ہے کوٹری سکھر میں جو ہے کام کر رہا تھا، چونکہ جو وزیر بلدیات ہے سندھ کا اس کا تعلق وہیں سے کوٹری سے سکھر سے تھا۔ اینی وے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ 3 ان کے پاس طریقے ہیں اگر یہ صحیح کرنا چاہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ڈویژن کو جو ہے وہ صوبوں میں کنورٹ کر دیں، جتنے بھی ڈویژن ہیں، لاڑکانہ ڈویژن، نواب شاہ، سکھر، جو بھی ہے، ان ڈویژنوں کو جو ہے یہ اس کے اندر کر دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ پھر اسپیشلی کراچی سے اور سندھ کے شہری علاقوں سے کوٹا سسٹم ختم کر دیں، نمبر 2۔ نمبر 3، سیدھی سی سمپل سی بات ہے کہ آپ جو وڈیرے جاگیردار ہیں ان کو آپ ٹکٹ نہ دیں، پیپلز پارٹی والے غریب بچوں کو ٹکٹ دیں، جو ہاری کسان سندھیوں کے بچے ہیں، جو پڑھے لکھے بچے ہیں، ان کو ٹکٹ دیں تو صوبہ سندھ میں جو ہے ترقی آئے گی، ورنہ ترقی نہیں آئے گی۔ تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں کہ جی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی جنرل عاصم منیر جو ہے مارشاء اللہ لگا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ وقت مناسب نہیں ہے مارشاء اللہ کے لیے، لیکن اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں کہتا ہاں جی لگا دیں، لیکن یہ وقت مناسب نہیں ہے مارشاء اللہ کا۔ بجائے مارشاء اللہ لگانے کے، جو ہمارے ہاں سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، دوبارہ سے الیکشن کروائے جائیں جلد از جلد۔ بلدیاتی الیکشن جن جن شہروں میں نہیں ہوئے وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں اور نچلی سطح تک جو ہے وہ پیسہ فراہم کیا جائے بلدیات والوں کو تاکہ وہ کام کریں اپنے علاقوں کے اندر۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جی کل سے جو ہے لڑائی ہو رہی ہے سوات میں، ہنگو میں، ادھر ادھر، تو وہاں پہ آپریشن بڑا زبردست چل رہا ہے۔ گو کہ ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن بچ وہ بھی نہیں رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچیں گے بھی نہیں۔ ایک طرف 25 کروڑ عوام ہے، ایک طرف چند مٹھی بھر جو ہے ہندوستان کے تربیتی یافتہ دہشت گرد ہیں جو کہ فنڈڈ بائی ہندوستان اینڈ اسرائیل، اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے طالبان۔ اچھا، طالبان کی طرف آ جائیں، طالبان میں بھی کوئی اتنے اچھا کوئی وہ نہیں ہے۔ افغانستان میں جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگی حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب جنرل رشید دوستم جو ہے وہ بھی میدان میں آ گیا ہے، ادھر سے جو ہے واخان، بلقان، دہقان، جو یہ علاقے ہیں جو پاکستان اور تاجکستان کے بیچ میں جو سرحد ہے، وہاں سے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ ادھر پنشیری احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو ہے وہ بڑی آگ و تاب کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانڈوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ پاکستان سپورٹ کر رہا ہے۔ چلیں جی، اگر پاکستان سپورٹ کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں بڑا اچھا کر رہا ہے،
تم بھی تو سپورٹ کر رہے ہو TTP کو, BLA کو, اس کو ہندوستان کے کہنے پہ. تم نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار لی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر طالبان اگر شکست ہو گئی اور جو دوسرے فرنٹیئر گروپ والے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے. پاکستان تو اب اپنی سرحدوں میں نہیں گھسنے دے گا, یہ ہم نے تہیہ کر لیا ہے, چاہے وہ کتنا ہی کسی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو, ہم نے اپنی سرحدوں میں نہیں گھسنے دینا. دوسرا جی BLA کی طرف خاران وغیرہ کا آ رہا ہے کہ جی خاران میں حالات نازک ہیں. جناب وہ تو آپریشن ہو رہا ہے, وہ تو سافٹ ٹارگٹ. دیکھو جو دہشت گرد ہوتا ہے نا وہ سافٹ ٹارگٹ کو ڈھونڈتا ہے, وہ ریکی کرتے ہیں باقاعدہ کون سا سافٹ ٹارگٹ ہے. تو بہرحال یہ تو فکس ہوتے چلے آئیں گے. آپ دیکھیں سری لنکا میں کتنے عرصے تک انہوں نے جد و جہد کی اور آخر کار ایک دن وہ آیا کہ پاکستان کی مدد سے وہ جو تامل ٹائیگر تھے یا تامل جو بھی تھے ان کا بیڑا غرق ہو گیا. آج وہاں کی حکومت پورے ملک پر جو ہے حکومت کر رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ڈرنے والی بات نہیں ہے. ایک تو بتاتے ہیں ہاں دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. او بھائی جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو شہادتیں ہوتی ہیں. گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں, طفل گرنا کیا جانے جو گھٹنوں کے بل چلنا جانے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں وہ کبھی گھوڑے سے نہیں گرتے, گھوڑے سے وہی گرتا ہے جو شہ سوار ہوتا ہے. اچھا جی ایک اور افغانڈو اور یہ سارے مل کے کر رہے ہیں کہ جی وہ پنجابی 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 پنجابی, لیکن ان کا یہ چورن بکا نہیں. پنجابی ہماری جان, ہماری شان, ہماری آن, ہمارا بڑا بھائی جان, سمجھ آئی. پنجاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. پنجاب میں پٹھان بھی ہے, مہاجر بھی ہے, سندھی بھی ہے, بلوچ بھی ہے, گلگتی بھی ہے, کشمیری بھی ہے. تو پنجاب جو ہے وہ باپ نہیں وہ ماں ہے, آغوش میں لے لیتی ہے پنجاب ہمیں, سمجھ آئی. تو بھائی تم یہ چاہو کہ ہم پاکستانی اپنے پنجابی بھائیوں کے خلاف ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا. ہمارے اختلاف ہوں, ہم خود نپٹ لیں گے. وہ ہمارا بھائی ہے بڑا, ہم نپٹ لیں گے. اور وہ بڑا دیالو ہے, اس کا دل بہت بڑا ہے پنجاب کا. وہ ہم اگر کچھ مانگیں گے تو ہاتھ پھیلا کے ہمیں دے دے گا. میں جانتا ہوں, میں لاسٹ 40 ایئر سے پنجابیوں کے ساتھ رہتا ہوں. آئی نو دیٹ کتنے دیالو لوگ ہیں, کتنا دیا کرتے ہیں, کتنا پیار کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں. تو ان کا وہ چورن بھی نہیں بکا. اب یہ دوسرے چورن کی طرف گئے. لیکن انشاءاللہ تعالی جو انارکی انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی ہے ہندوستان نے بذریعہ BLA DLF BLF کیا نام ہے, اور یہ جو TTP جو ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک پختون اپنے ملک سے وفادار ہے, محب وطن ہے. اسی لیے آج وہی لڑ رہے ہیں, عوام لڑ رہی ہے. فوج کو کہتے ہیں تم پیچھے رہو, ہم اس کو دیکھے گا, ہم اس کو جانتا ہے, اس کی نس کو. ہمارا ایک دوست یوٹیوبر ہے یوسف زئی, کیا نام ہے, سیماب یوسف زئی. ان کی ہسٹری سننی ہے تو سیماب یوسف زئی سے سنو. اور ہمارے بہت سے پختون دوست آتے ہیں جو ان کی ہسٹری بتاتے ہیں, سمجھ آئی. ادھر ہمارا عطا اللہ مری ہے, ماشاءاللہ کیا بات کرتا ہے, زبردست بات کرتا ہے. بہرحال ایک میں آپ کو بتا دوں, مایوسی کفر ہے, گناہ ہے. اچھا جی چلتے چلتے ذرا سا میں آزاد کشمیر کی طرف آ جاؤں. آج کل کشمیر کے اوپر بڑی بات چیت چل رہی ہے. ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں, آپ کوئی بھی ہو, کہیں سے بھی سن رہے ہو, 98% کشمیری فرام ایوری ویئر, ناٹ آزاد کشمیر, جموں اینڈ سری نگر ایز ویل, 98% دے لو پاکستان. وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان سے پیار کرتے ہیں. اونلی 2% یہ جموں سائڈ کے, یہ جو بکروال ہے, یہ جو جموں ریجن ہے, یہاں کے نمک حرام وہ لوگ جنہوں نے کشمیری مجاہدین کے خلاف بھی کام کیا, کشمیری مجاہدین کی مخبری کر کے انڈین آرمی سے مروایا, اور آج وہی لوگ جو ہے پاکستان میں نمک حرامی پناہ کر رہے ہیں. صرف 2%. آپ کشمیر میں چلے جائیں, میرپور چلے جائیں, چکسواری چلے جائیں, ڈڈیال چلے جائیں, سینسا چلے جائیں, راولا کوٹ, جہاں جی چاہے چلے جائیں, دے لو ود پاکستان. اور پاکستان کے بغیر وہ اپنا وجود بھی جو ہے مناسب نہیں سمجھتے. تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان کی شہرک کشمیر تھا,
ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بات کہہ دی وہ پتھر پہ جو ہے ایک دم سے لکیر ہے۔ اور دوسری بات میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، ان دہشت گردوں کو جو اپنی دہشت گردی کی وجہ سے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں، جو پاکستان کی شان، پاکستان کے جھنڈے، قائد اعظم اور دیگر بارے میں بکواس کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایک وقت آئے گا، یہ جو کشمیر کے محب وطن کشمیری ہیں نا، یہی تمہاری لاشوں کو لٹکا دیں گے درختوں کے اوپر، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہوا۔ اور دیکھیں وہ دن آنے والا ہے جب کشمیر کی عوام تمہیں پکڑ پکڑ کے تمہیں زندہ لٹکا دے گی، وہیں پہ بھوکے پیاسے مر جاؤ گے تم۔ یاد رکھیے گا کشمیر کو پاکستان سے نہ کوئی جدا کر سکتا ہے، نہ کرے گا۔ خیبر پختونخوا کے اوپر نہ کوئی قبضہ کر سکتا ہے، نہ کرے گا۔ بلوچستان کو پاکستان سے نہ کوئی جدا کر سکتا ہے، نہ کرے گا۔ یہ کان کھول کے سن لے، را، موساد اور کوئی سی بھی ایجنسی ہو۔ ٹھیک ہے ہم ذرا غافل تھے لیکن ناؤ وی آر اویئر آف اٹ۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی غلطی، کوئی خطا، معافی کا خواستگار۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔